بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس، آپ کیسے ہو؟ ہمارے آج جو لیکچر کا موضوع ہے وہ ہے صحت و صفائی۔ صحت و صفائی پہلے ہم تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ، کوڑا کچرا وغیرہ، لوٹ پوٹ ہونا، بہت زیادہ شدت محسوس کرنا، سنبھل، احتیاط، خوردبین، دور کی چیزوں کو دیکھنے والا آلہ، افزائش، زیادہ ہونا۔ اب اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ اسکول سے آتے ہی فہد نے بستہ ایک چارپائی پر پھینک دیا اور خود دوسری چارپائی پر لیٹ گیا۔ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر وہ زور سے شدت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کی امی اسے ہسپتال لے جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اتنے میں ماموں جان آ گئے۔ وہ ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے فہد کو چارپائی پر سیدھا لٹایا، اس کے گھٹنے اٹھائے، ہاتھ سے اس کے پیٹ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، پھر اسے دوا دی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی طبیعت ذرا بہتر ہوئی تو پوچھا گیا کیا کھا کر آئے تھے۔ فہد نے کہا اسکول کے باہر ایک ٹھیلے سے دہی بلے کھائے تھے۔ ماموں نے کہا اچھا، پھر تو آپ بیماری کو خود ہی دعوت دیتے ہیں۔ جب تم اس طرح کی آلودہ چیزیں یعنی جراثیم سے بھری ہوئی چیزیں کھاؤ گے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں نہ ہو؟ فہد نے حیرت سے پوچھا، لیکن دہی بلے تو صاف تھے۔ ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا، جہاں کھانے پینے کے ٹھیلے لگے ہوتے ہیں وہاں گرد و غبار ہوتا ہے، ہر طرف کوڑا کرکٹ بکھرا پڑا رہتا ہے، گندگی سے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مکھیاں گندگی پر بیٹھنے کے بعد جب کھانے کی چیزوں پر بیٹھتی ہیں تو جراثیم وہاں چھوڑ جاتی ہیں۔ ہم جب یہ چیزیں کھاتے ہیں تو جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بچوں، آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ ہمیں بازار کی چیزیں بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ بازار کی چیزیں وہ اسپیشلی جو ٹھیلوں کے والے ان کے پاس ہوتی ہیں چیزیں گندی جیسے دہی بلے وہ بنائے ہوئے تھے، اس میں ٹریفک بھی جاتی ہے، سڑک روڈ کے اوپر ٹریفک جب جاتی ہے تو گرد و غبار اڑتا ہے اور گرد و غبار اڑ کے ان چیزوں پر گرتا ہے اور وہ چیزوں کو بہت زیادہ آلودہ کر دیتا ہے، گندا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب مکھیاں اس کے اوپر بیٹھتی ہیں تو اپنا جو گند ہے وہ اس کے اوپر چھوڑ جاتی ہیں اور جب ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں تو ان گندی چیزوں کو کھانے کے بعد ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ فہد کہنے لگا، ماموں جان، اتنی چھوٹی چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں بیمار کر دیتی ہے۔ ماموں مسکراتے ہوئے، جراثیم صحت کے دشمن ہیں، ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے انسانی جسم پر حملہ کر دیتے ہیں، اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب فہد کی طبیعت سنبھل گئی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھائی عدنان اور بہن روبینہ بھی آ گئی۔ ماموں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہماری زندگی کا دار و مدار جسمانی صفائی پر ہے۔ صحت کے لیے اچھی غذا، کھلی ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے جسم کی صفائی ضروری ہے۔ عدنان نے کہا، ماموں جان، میرے جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ ماموں جان نے کہا، ہماری جلد میں بہت سارے باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں۔ یہ مسام اتنے باریک ہوتے ہیں کہ صرف خوردبین کی مدد سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان مسامات میں پسینہ خارج ہوتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے یا جسمانی مشقت اور ورزش کرنے سے بھی جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے فاضل مادے مسامات کو بند کر دیتے ہیں، بدن پر میل جم جاتا ہے، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خارش ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ طبیعت میں سستی اور کاہلی بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے
سے نکلنے والے مادے جلد پر جم نہ جائیں اور مسام کھلے رہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جیسے گرمیوں میں ہمارے جسم پر دانے نکل جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے جسم پر بہت چھوٹے چھوٹے مسام ہوتے ہیں اور جب پسینہ آتا ہے تو یہ مسام کھل جاتے ہیں، اور اگر ان کو اپنے بدن کو صاف نہ کیا جائے تو وہ جو مسام ہیں ان کے اندر گرد و غبار اور بہت سے جراثیم آ جاتے ہیں اور ان مسام کو بند کر دیتے ہیں، ان کے آ کے جم جاتے ہیں اور اس سے ہمارے پھوڑے یا پھنسیاں نکل آتی ہیں، اور اس سے کاہلی اور سستی بھی پیدا ہوتی ہے اگر ہم ڈیلی نہ نہائیں، اور گرمیوں میں تو بہت زیادہ نہانا چاہیے۔ روبیدہ نے کہا ماموں جان، ہماری استانی نے بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ماموں جان نے کہا آپ کی استانی نے درست بات کی ہے، جسم کی صفائی کے ساتھ اپنے ارد گرد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے جسم کے ساتھ اپنے گھر، محلے اور بستی کی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، بیماریوں سے بچنا ممکن نہیں۔ فہد نے کہا ماموں جان، اپنے جسم اور گھر کی صفائی تو ہم خود کر لیں گے، لیکن گلی، محلے اور بستی کی صفائی تو مشکل کام ہے۔ ماموں جان نے کہا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ گلی، محلے اور بستی کی صفائی کے لیے ایک تو بلدیہ والوں کو شکایت کر سکتے ہیں، اس طرح وہ آ کر کوڑا اٹھا لیتے ہیں اور کھڑے پانی میں مچھر مار سپرے بھی کر دیتے ہیں۔ وہ دوسری بات یہ کہ آپ صفائی کے لیے مہم چلا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے خود بھی صفائی کر سکتے ہیں۔ عدنان نے کہا ماموں جان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات دی ہیں۔ ہم اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر، گلی، محلے کی صفائی کا بھی پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنے جسم کی صفائی کے علاوہ اپنے گھر، محلے اور علاقے کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ ہمیں بلدیہ کو فون کرنا چاہیے اور تاکہ وہ آ کے کھڑے پانی کے اوپر ایک مچھر پانی میں مچھر مار سپرے بھی کر سکتے ہیں اور اس کی صفائی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نہ بھی آئیں تو ہم محلے والوں کو اکٹھا کر کے صفائی کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بہت ساری معلومات دی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ماموں جان کا بچوں نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ تو بچوں، آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا میرا لیکچر آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن پر کمنٹس کرنا ضرور یاد رکھیں۔